اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اسکول 31 کو دوبارہ سے کھول دیے جائیں گے، وہ غیر معینہ مدت والی باتیں وہ ختم ہو گئیں. کیا فیصلہ اب سندھ حکومت کرنے جا رہی ہے؟ اسٹیئرنگ کمیٹی میں یہ ڈیسیشن ہوا تھا کہ اسکول اوپننگ 23 تاریخ سے ہو، مگر اس میں ایک ہفتہ ہم نے مزید ڈیلے کیا. میں نے اور چیف منسٹر صاحب نے اپنی مشاورت کے ساتھ وہ تھا کہ ہم 9-10 محرم کے بعد جو سرج ہے امکانی خدا نخواستہ کورونا کی اس کو بھی مانیٹر کر سکیں اور ویکسینیشن زیادہ سے زیادہ اسکولوں کے عملے کی ہو جائے. تو ابھی 80% جو ہے 80 سینکڑوں ہو چکی ہے پرائیویٹ اسکولز کی، 90% سے زیادہ جو ہے وہ گورنمنٹ اسکولز کی، ٹیچرز کی اور اسٹاف کی ہو چکی ہے. تو اس لیے ہم نے وہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب 30 اگست سے جو ہے وہ اسکول کا اوپننگ کا عمل شروع ہوگا. اس میں وہ اسکولز کھولی جائیں گی جن کی 100% ٹیچنگ اسٹاف اور ان کے جو لوور اسٹاف ہے، نان ٹیچنگ اسٹاف ہے، اس کی ویکسینیشن مکمل ہو چکی ہو. اور اس میں مانیٹرنگ ہوگی، مستقل مانیٹرنگ ہوگی، اور اس میں ایس او پیز کو بھی آبزرو کیا جائے گا، اور اس میں رینڈم پی سی آر ٹیسٹ ہم اسکولز میں یہ عمل رکھیں گے کہ چیک کرنے کے لیے کہیں کوئی انفیکٹڈ نہ ہو، کیونکہ بچہ کیریئر ہوتا ہے. بچہ گھر پہ جا کے اپنی بوڑھی دادی کو، نانی کو، کسی کو بھی انفیکٹ کر سکتا ہے. کیونکہ جب اسکول میں آئے گا تو ہماری ذمہ داری بن جائے گی. پھر اگر گھر میں ہے، اگر وہ بازار میں اپنے والدین دیکھ کے بچے کو گھما رہے ہیں تو یہ ان کا مسئلہ ہے. ہمارا ہے کہ ہمارے اسکول میں اگر آئے تو والدین کو یہ پریشانی نہ ہو. اس لیے والدین کو بھی ہم نے لازم کیا ہے کہ وہ اپنی ویکسینیشن کروا لیں اگر وہ چاہتے ہیں اس کا بچہ اسکول میں ایڈمٹ ہو، کیونکہ نان ویکسینیٹڈ پیرنٹس کے بچے کو بھی ہم الو نہیں کر رہے اسکولز میں. تو یہ ساری جو ممکنہ بہتر یہ اصلاح کر لیا گیا ہے کہ جو نان ویکسینیٹڈ ہیں ان کو اسکول میں نہ اجازت دی جائے، لیکن بہرحال اسکول کھولنے کا فیصلہ بہت زیادہ ضروری تھا جو ہم سندھ میں بہت ڈیلے دیکھ رہے ہیں. کاشف مرزا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، پریزیڈنٹ ہیں آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن. بہت شکریہ کاشف مرزا صاحب آپ کے وقت کا. اب بہرحال فیصلہ کر لیا گیا، لیکن اس فیصلے کے پیچھے بھی آپ اسکولز کی ایسوسی ایشن کے لوگ، بچے خود، والدین خود، انہوں نے آج خاصا ایک پریشر ڈیولپ کیے رکھا کہ، اور ہم اس سے پہلے بھی 2 دن دیکھ رہے تھے جب یہ فیصلہ ہوا کہ غیر معینہ مدت کے لیے بند کیے جا رہے ہیں، تو جو ایک خاص پریشر ڈالنا پڑا ہے، بچوں کو باہر آنا پڑا ہے، والدین کو دہائی دینی پڑی ہے، تو پھر حکومتوں کو خیال آتا ہے کہ بچے بھی کچھ ہیں، ان کی تعلیم کو بھی کچھ سوچا جائے. اس طرح کا فیصلے جو کیے گئے، آپ لوگوں کا کیا رد عمل ہے اس پہ؟ دیکھیں جی، پہلے تو میں شاہ صاحب کو چونکہ سندھ کے یہ نئے وزیر تعلیم ہیں، ان کو خوش آمدید کہوں گا، اور امید رکھیں گے ہم کہ شاہ صاحب کی موجودگی میں جو تعلیمی مسائل ہیں پچھلے خاص طور پہ 2 سال کے اندر کووڈ کے اندر جو پیدا ہوئے ہیں اس کے اوپر جو ہے یہ خصوصی توجہ دیں گے. دیکھیں میں شاہ صاحب آپ کی گوشہ گزار یہ بات کر دوں کہ یہ جو کووڈ آیا ہے اس میں ہماری یہ بدنظمی کہہ لیں یا مس مینجمنٹ کا انتہا تھی کہ 10,000 پورے پاکستان میں ہمارے پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ بند ہوئے. 30 لاکھ بچے آؤٹ آف اسکول میں مزید اضافہ ہوا ہے، اور 15 لاکھ ہمارا ٹیچر تھا پورے پاکستان میں، جن میں 7 لاکھ ٹیچر یہ فیلڈ مستقل چھوڑ گئے ہیں. 5 کروڑ بچے پبلک اور پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے تھے، 2.5 کروڑ بچہ آج بھی واپس اسکول میں نہیں پہنچا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کووڈ کی پہلی لہر کے بعد ہمیں بہت سے بہتر اقدامات کر لینے چاہیے تھے لیکن وہ نہیں ہوئے. اب آپ مجھے بتائیں کہ 93% گیلپ سروے اور دوسرے سرووں کے مطابق جو پیرنٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے بچوں کا تعلیمی نقصان ہو رہا ہے، اور وہ یونیسیف یہ کہہ رہا ہے، یونیسکو کہہ رہا ہے، WHO کہہ رہا ہے، UN کہہ رہا ہے کہ جو بچہ 6 ماہ آؤٹ آف اسکول ہوگا تو اس کی ریکوری کے لیے آپ کو منیمم جو ہے وہ 6 سے 8 سال لگیں گے. تو ان حالات میں تو بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنے تعلیمی ادارے کھلے رکھنے چاہیے. بالکل آپ ایس او پیز کو انشور کریں، ہم نے کبھی بھی نہیں کہا، اور پرائم منسٹر سمیت NCOC کے چیئرمین سمیت آپ کے فیڈرل منسٹر اور تمام صوبائی منسٹرز نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ تعلیمی اداروں سے کووڈ نہیں پھیلا. تو ضرورت تو اس بات کی ہے کہ جب بھی یہ کووڈ کنٹرول میں آتا رہا ہے تو ہم لوگوں نے جب بھی یہ کووڈ اس کا کنٹرول میں آیا ہم لوگوں نے کیا کیا، ہم نے جلسے جلوس کیے، ہم نے بڑے بڑے جو تھے وہ اجتماعات کیے. کووڈ تو ان سے پھیل رہا ہے، تعلیمی اداروں کا بھی حرج ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کا بھی حرج ہو رہا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ جب ڈسکنٹینیوٹی کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ صرف آؤٹ آف اسکول نہیں ہوتے، وہ چائلڈ لیبر کا بھی شکار ہو رہے ہیں، کرائم ریٹ کا بھی شکار ہو رہے ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ شاہ صاحب نے جس طرح فرمایا ہے کہ وہ تعلیمی اداروں کو کھول دیں گے،
ہم اور پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کے ملک جتنے بھی ہمارے اسکول ہیں سندھ کے اندر خاص طور پہ ہم یہ چاہیں گے کہ ان کے بچوں کو بھی 25A آرٹیکل کے تحت ان کا آئینی تعلیمی حق ملے، اور اس کے لیے ہم گورنمنٹ کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے، لیکن خدارا اپنی کمٹمنٹس کو آپ ضرور پورا۔ اچھا، میں شاہ صاحب سے بھی بات کرتے ہیں، دوبارہ سے ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ میں سے کاشف مرزا صاحب ایک چیز یہاں پر جاننا چاہوں گا، پنجاب کے حوالے سے آپ مطمئن ہیں کہ اس وقت جو ہے سچویشن وہاں پر بہتر ہے سکولز کے حوالے سے؟ جو ایس او پیز، ایک تو ذمہ داری سکولز کی ہے جو ایس او پیز پر عمل درآمد ہوا جائے، دوسرا آپ کے ساتھ تعاون کیا انتظامیہ یعنی کہ حکومتوں کے، تو آپ وہاں پر مطمئن ہے کہ بہتر صورتحال اس وقت چل رہی ہے؟ دیکھیں، بہتر صورتحال تو ہم نہیں قطعاً کہیں گے، کیونکہ جب آپ نے ڈسکنٹینیوٹی آف دا ایجوکیشن کی ہو اور آپ ایک سال کے اندر بمشکل جو 280 منیمم ورکنگ ڈے ہوتے ہیں ایجوکیشن کے لیے، لیکن بمشکل اگر آپ ان کو 30-40 دن کا ورکنگ ڈے دے رہے ہیں اور وہ بھی ڈسکنٹینیوٹی کے ساتھ دے رہے ہیں، تو وہ بہتر تو نہیں ہو سکتی، لیکن کم از کم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو آئینی تعلیمی حق ہمارے بچوں کا 25A آرٹیکل، اگر وہ واقعی ہی اگر یہ حکومت سیریس ہے، اٹس اسٹیٹ رسپانسبلٹی۔ اور ایک بات میں گزارش کر دوں، بنیادی آئینی حقوق جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی صورت میں معطل نہیں ہو سکتے، آپ کو اس کا الٹرنیٹ دینا پڑتا ہے۔ آپ نے آن لائن سٹڈی کی بات کی، آن لائن سٹڈی سرے سے موجود نہیں ہے۔ آپ کے 1% کے جو الیٹ طبقہ ہے، اگر وہ یا عمرہ کی اور وزراء کی اولادوں کو اگر وہ مل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ نے پورے پاکستان کو دی۔ ہمارا پاکستان کا 7.5 کروڑ بچہ ہے جن کا یہ آئینی تعلیمی حق ہے۔ 2.5 کروڑ بچہ میرا پہلے باہر تھا، 5 کروڑ جو پڑھ رہا تھا اس کو بھی ان کی جو بیڈ پالیسی یا بیڈ پلاننگ کی وجہ سے وہ ہم نے اس دھارے سے باہر کر دیا۔ 10,000 اسکول ہمارا بند ہو گیا۔ بالکل، یہ تو بڑا معاملہ ہے، لیکن میں ایک چیز یہاں پر اعتراف کروں گا کہ جو خاص طور پر کچھ پرائیویٹ سکولز کے حوالے سے بھی اور ایون گورنمنٹ کے سکولز کے حوالے سے بھی، کہ جو چیز ایک نظر آئی جب یہ سکول کھولے گئے، چاہے وہ پنجاب ہو یا پھر سندھ ہو، وہ کسی بھی مارکیٹ سے، کسی بھی مال سے، کسی بھی منڈی سے، کسی بھی جلسے جلوس سے زیادہ بہتر ایس او پیز پر بچے عمل کرتے نظر آئے۔ ماسک کے ساتھ بچے گئے، سکول انٹر ہونے کے وقت ان پہ سپرے وغیرہ ہو رہا ہے، جوتوں پہ ان کے سینیٹائز استعمال ہو رہا ہے۔ یہ میں وہ بات یہ کر رہا ہوں کہ جو پرائیویٹ یا گورنمنٹ سکولز میں بہتر طور پر 100% تو ہم کسی چیز کو بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن بہتر رہا ہے کسی بھی مارکیٹ، کسی بھی منڈی، کسی بھی جلوس، کسی بھی اجتماع کے حوالے سے یہ بہتر ہے۔ بہرحال حکومت سندھ نے فیصلہ بھی کر لیا، بہتر فیصلہ کر لیا، دیر آئے درست آئے۔ میں چاہوں گا ایک اور بڑا اہم موضوع ہے، سردار صاحب آپ کا وقت بھی کم ہے، میں اس پہ چاہوں گا کہ ضرور بات ہو، کیونکہ آپ کے صوبے سے یہ مخالفت ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان یکساں نصاب تعلیم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو یکساں نصاب تعلیم کا نفاذ پورے ملک میں وہ چاہ رہے ہیں، سندھ مخالفت کر رہا ہے۔ اب اس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کیے جانے کے اقدام کے حوالے سے بات ہوئی، تو اس پہ آپ لوگوں کا کیا سٹانس ہے؟ پہلی بات تو یکساں نصاب پورے ملک میں ہو نہیں سکتا، کیونکہ آئین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آئین نے یہ حق اور اختیار دیا ہے صوبوں کو۔ اب جو بھی صوبے ہیں، پنجاب ہے تو اپنا نصاب بنا سکتا ہے، کے پی اپنا بنا سکتا ہے، سندھ اپنا بنا سکتا ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کسی نے، یہ پی ٹی آئی والے جو ہمارے حکمران ہیں، ان کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ وہ منشور تو بنا لیتے ہیں مگر دستور نہیں پڑھتے۔ انہوں نے آئین پڑھا نہیں اور اپنے پی ٹی آئی کے منشور میں شامل کر دیا کہ پورے ملک میں یکساں نصاب ہوگا۔ بھائی آپ نہیں کر سکتے، ہم آئینی اکائیاں ہیں، وی آر دی کانسٹیٹیوئنٹ یونٹس، ہمیں اختیار خود آئین نے دیا ہے۔ تو مجھے تو حیرت ہے خود چیف منسٹر صاحبان پہ جو ہمارے 3 صوبوں کے ہیں، اس نے فقط پی ٹی آئی کے منشور کو دیکھا، دستور کو نہیں دیکھا۔ اگر وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں تو ٹھیک ہے، مگر وہ کم از کم وہ پروٹیکٹر بھی ہیں اپنے اپنے پروونشل رائٹس کے وہاں پہ، اور ان کو اپنے حقوق کو بھی محفوظ کرنا اور ان کو قائم رکھنا بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ وہ اگر کیوں نہ پنجابی پڑھائیں وہاں پہ، اردو تو ہم ویسے بھی پڑھا رہے ہیں، اردو تو ہمارے پورے پاکستان میں کمپلسری ہے، اور انگریزی بھی ہم پڑھا رہے ہیں بچوں کو۔ اگر سندھ میں سندھی پڑھنا چاہتا ہے بچہ، اس کو رائٹ ہونا چاہیے وہ سندھی پڑھے۔ پنجاب میں پنجابی کا ہونا چاہیے، وہاں پہ کے پی میں پختون جو وہ پڑھتا ہے اس کو ہونا چاہیے، سرائکی پڑھنا چاہتا ہے تو سرائکی کو ملنا چاہیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔